یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ، بزنس ہو اور بزنس میوچول کنسنٹ کے ساتھ ہو۔ تو بائی اینڈ سیل کا جو لیکچر ہوا تھا سیپریٹ، تو اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے اور کسی بھی مالی معاملے کے لیے 6 بیسک کنڈیشنز ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو وہ ٹرانزیکشن شریعت کی نظر میں ویلڈ ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو شریعت اس معاملے کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ تو اس میں سے جو پہلی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ میوچول کنسنٹ ہو، آپسی رضامندی ہو۔ اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جس میں کنسنٹ نہیں پایا جا رہا ہے، رضامندی نہیں ہے، تو شریعت میں وہ جائز نہیں قرار پاتا ہے۔ اور بزنس ایتھکس میں جس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ نہ ہو کسی بھی طریقے کا۔ اب دھوکے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ انٹینشن کے ساتھ کسی کو دھوکہ دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ انٹینشن نہیں ہے، دھوکے کی نیت نہیں ہے، لیکن معاملے کے اندر خود دھوکہ پایا جا رہا ہے۔ شریعت دونوں سے منع کرتی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور وہ رسول نہیں تھے جو مسجد کے اندر کسی کونے میں گوشے میں بیٹھ جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، وہیں لوگوں کے جو معاملات ہیں، لوگوں کے جو آپ کے لیے چیزیں چل رہی ہیں، ان کو براہ راست ان کا معائنہ کرنا اور ان کو ریفارم کرنا، اس کا عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مکے کے مشرک تھے وہ یہی کہتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ان رسول کو کیا ہوا کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انسپیکٹ کر رہے تھے اور بازار گئے، مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا، ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ لگایا، فنالت اصابع بللا، تو آپ کو تری محسوس ہوئی۔ تو جو شاپ کیپر تھا، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور رات بارش ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گیہوں بھیگ گئے یا جو بھی غلہ ہوگا وہ بھیگ گیا۔ تو حضور نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، کہ یہ جو آپ نے صورت اپنا رکھی ہے کہ سوکھا غلہ وہ اوپر رکھ دیا ہے اور بھیگا ہوا غلہ آپ نے نیچے رکھ دیا ہے، ظاہر ہے اس میں سامنے والے کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اوپر رکھیں تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حقیقت میں وہ میرا فالوور ہے ہی نہیں، حقیقت میں وہ میرا نام لیوا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ انٹینشن کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، حضور نے نجش سے منع کیا۔ یہ نجش کیا چیز ہے؟ نجش یہ چیز ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک شاپ کیپر ہے، وہ کسی آدمی سے سیٹنگ کر لے کہ اگر میرے پاس کوئی گاہک آئے تو تم بھی آ جانا چل کر، اور اس کے بعد یہ جو شخص ہے یہ اس چیز کو خریدنا نہیں ہے اور نہ خریدنے کا ارادہ ہے، بس صرف بھاؤ لگائے گا تاکہ جو آیا ہے خریدنے والا وہ گھبرا کے پیسے زیادہ لگا دیں۔ تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری سیٹنگ اس آدمی کے ساتھ کہ وہ آ رہا ہے بھاؤ لگا رہا ہے تاکہ یہ والا آدمی چکما کھا کر پیسے زیادہ دے دے، تو یہ دھوکے کی صورت ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک تو صورت یہ ہوئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انٹینشن میں دھوکہ نہیں ہے بلکہ معاملے کے اندر دھوکہ پایا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، حضور نے کنکری کی بیع سے اور دھوکے کی بیع سے منع کیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے،
اور اس کے پاس اونٹنی ہے، یعنی جو کلاسیکل ہمیں مثال ملتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مثال ملتی ہے، ایک اونٹنی ہے اور وہ پریگننٹ ہے. اب کوئی شخص جو ہے اس پریگننٹ اونٹنی کے بچے کو بیچے تو شریعت کی نظر میں یہ ٹرانزیکشن ویلڈ نہیں ہوگا، یا اس بچے کے بچے کو بیچے تو شریعت کی نظر میں یہ ٹرانزیکشن ویلڈ نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے کے، کوئی اونٹنی بہت اعلیٰ نسل کی ہے اور آدمی جو ہے اس کا بچہ خریدنا چاہتا ہے تو لوگ خریدنے والے خریدا کرتے تھے. حضور نے اس سے منع کر دیا. اب یہاں پر دھوکے کی صورت پائی جا رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ کل وہ بچہ کیا پتہ اونٹنی کا یوں ہی پیٹ پھول گیا ہو، یا کیا پتہ کل وہ بچہ پیدا ہو تو زندہ پیدا نہ ہو، کس سچویشن میں پیدا ہو، دھوکہ ہو سکتا ہے خریدنے والے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے اندر کوئی 56 ٹرانزیکشن ایسے ملتے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور منع کرنے کی آپ بنیاد اگر تلاش کریں گے تو یا تو ربا پایا جا رہا ہے، اس میں انٹرسٹ پایا جا رہا ہے، یا اس میں کوئی گیمبلنگ کی صورت پائی جا رہی ہے، یا غرر پایا جا رہا ہے، دھوکہ پایا جا رہا ہے. تو دھوکے کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ کیا جائے تو شریعت کی نظر میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور دھوکہ دینے والے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے. اسی طریقے سے دھوکے کی بات ہے. اسی طریقے ایک چیز یہ ہوئی، اور دوسری چیز یہ شریعت جو ہے ہمیں کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے سے منع کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جھگڑا ہو رہا ہو، جس کی بنیاد پر تکرار پیدا ہو رہی ہو، کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہو. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے کہ ایک آدمی کا کہیں رشتہ چل رہا ہے اور بات ٹھہر گئی ہے تو اب وہاں آپ رشتے کا پیغام دیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں وَلَا يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، کہ ایک آدمی ایک دکاندار کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور معاملہ وہاں ٹھہر جا رہا ہے. اب کوئی آدمی آ کر وہاں پر معاملہ کرنے لگ جائے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اصل جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات میں کھٹاس پیدا نہ ہو، کسی کی ایموشنز کو آپ ہرٹ نہ کریں. یہ چیز شریعت میں بہت زیادہ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے.